اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اس کے ادب میں کھڑا ہو جائے حسین اسے زینب کہتے ہیں، اور امت دیکھیے کہ 66 دن زینب کو کھڑے رکھا ہے۔ علامہ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دے آپ کو اس غم کے سوا۔ جو رونے آئے ہو مصائب صرف ان کے لیے ہے، جو نہیں رونے آئے کریمی ہے بطول کی، رونے والا منہ بھی بن جائے تو کافی ہے۔ عزاداران حسین، آج محمد کے ہم شکل کا جنازہ برابر بنا ہے۔ محمد کی پرورش کر ہی وہ سکتا ہے جو فاطمہ ہو، جو رونے آئے، میں صرف ان سے مخاطب ہوں۔ عزاداران حسین، معصوم فرماتے ہیں جب اس اکبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ جو رونے آئے صرف ان سے بات ہے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی گفتگو نہیں۔ جب علی اکبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے بہت ہستیاں آتی ہیں، مگر 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ پہلی ہستی وہ ہے جس کے اللہ جانے آج بھی رخسار نیلے ہے یا نہیں۔ اللہ اجرکم اللہ، علی اکبر کا مصائب سننے ضرور آتی ہے۔ دوسری ہستی جو اکبر کا مصائب سننے آتی ہے، اللہ جانے شام کے بازاروں میں کیسے سفر کیا ہوگا، جو کبھی بابا کے سامنے نہیں چلی، شرابیوں کے دربار میں کیسے خطبے دیے ہوں گے۔ اکبر کا مصائب سننے زینب ضرور آتی ہے۔ اور تیسرا اکبر کو جو مصائب سننے آتی ہے نا، اکبر کی ماں ہے جس نے کبھی اکبر کو بیٹا کہا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ زینب سے وعدہ ہے کہ کبھی اکبر کو بیٹا نہیں کہوں گی۔ تاریخی جملے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا، تھوڑا سا تفصیل میں نے کرنی ہے، اس کے بعد آپ سے اجازت ہے۔ کچھ ذریعے ایسے ہیں جہاں پہ کچھ معصومین کی شہادت ممنوع ہے، جیسے محمد مصطفیٰ کی تربت پہ بطول کا مصائب پڑھنا منع ہے، جو رونے آئے میں صرف ان سے بات کرنا ہے۔ اور زہرا کی تربت پہ عباس کا مصائب پڑھنا منع ہے۔ اللہ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دے اس غم کے سوا۔ جناب موسیٰ کاظم کے ذریعے پہ معصومہ گم کا مصائب پڑھنا منع ہے۔ اللہ اجرکم اللہ، بس تمہید اور اپنی نیت بناتے ہیں، بڑا قریب سے گزر کے ہمیں جانا ہے۔ اسی طرح حسین کی ذریعے پہ علی اکبر کا مصائب پڑھنا منع ہے۔ ذاکر صاحب، آپ نے بھی یہ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ علی اکبر کی ذریعے پہ، حسین کی ذریعے پہ علی اکبر کا مصائب نہیں پڑھا جاتا، پڑھنے دیتے نہیں، ممنوع ہے۔ ہندوستان سے قافلہ جاتا ہے، آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت ایک مجتہد تھے جن کا نام تھا سید مہدی علیہ، بطول زیادہ بڑا متقی آدمی تھا اور ولایتی مجتہد تھے۔ تمام زبانوں نے دست بدستہ کہا کہ سید مہدی، دل کی حسرت ہے کہ حسین کے ذریعے کے سامنے اکبر کا مصائب سنے۔ دست بدستہ کہتا ہے دیکھو یہاں پڑھنا ممنوع ہے، مولا کا قول ہے کہ یہ اکبر کا مصائب نہیں پڑھتے۔ جو رونے آئے ہو میں ان سے مخاطب ہوں، سب نے حسین کے واسطے دیے، کہا مولا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے گریہ کرنا ہے، بڑی دور سے آئے ہیں، حسرت ہے کہ 2 آنسو بہہ جائے۔ عزادار سید مہدی نے ایک جملہ کہا، جو رونے آئے ہو کہ اکبر جب گھوڑے سے زمین پہ آئے، جو رونے آئے ہو اکبر جو گھوڑے سے زمین پہ آئے تو عزاداران حسین محمد کو معراج ہو چکی تھی۔ محمد کی ہم شکل جب زمین پہ آئی تو کلیجے میں برچی کا جملہ آیا نا، جب سارے عزادار کھڑے ہوتے ہیں، کسی نے سر دیوار میں مارا، کسی نے اینٹ اٹھا کے سر میں ماری۔ عزادار سید مہدی بھی رونا شروع ہو گئے، تمام عزادار رو رہے ہیں۔ دور سے ایک آدمی بھاگا آیا، کہا سید مہدی مصائب بند کر دے۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے مصائب پڑا ہے حسین کی ذریعے سے خون نکل رہا ہے۔ علمان جو رونے آئے ہو، یہ سجاد سے بڑا نہیں ہے، اس نے تو اکبر کو قتل ہوتے نہیں دیکھا۔ اللہ جانے کیا ہمت ہوگی سکینہ کی جب بابا کے گلے پہ خنجر۔ بدطبیعت اور ماحول بناتے ہیں یہ۔ اللہ اجرکم اللہ، میں طبیعت تھوڑا سا ماحول مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جو رونے آئے ہو صرف ان سے بات ہے، بڑا خوش نصیب ہے، یہ رو رہا ہے، اسے چپ کروانے والا کوئی ہے۔ مگر جب اکبر کی یاد میں سکینہ روتی کوئی تماچے مارتا، جب سکینہ روتی کوئی تادیانے برساتا، جب سکینہ روتی کوئی درے مارتا تھا۔ عزاداروں بڑا خوش نصیب ہے یہ میرا بھائی، بس لے جائیے، بس مصائب ہونے لگا ہے، بس عزادار حسین طبیعت بن چکی ہے آپ کی،
بس اجازت دیجیے 2 جملے کہنے ہیں. سید مہدی اکبر کا مصائب کم پڑا کرو. بس رونے آئے ہو, بس طبیعت بن گئی, آپ کا ماحول بن چکا ہے یہاں پہ, بس آپ کی طبیعت میرے ساتھ ہے, بس مصائب پڑھتے آئیے. سید مہدی مصائب کم پڑھو. جو تم نے اکبر کا مصائب پڑھا ہے نا, حسین کی زری سے خون نکل رہا ہے, عباس کی زری پہ زلزلہ آ چکا ہے. سید مہدی کو ایسے اٹھا کے لے کے جیسے لے کے گئے نا, غشی کا عالم ہے. سید مہدی کو بستر پہ اٹھایا. سید مہدی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی جس کا ہاتھ پہلو پہ. اللہ مان مجھے معاف کر دیجیے گا. سید مہدی نے دیکھا ایک بیوی جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے, اس کے ساتھ ایک ضعیف ہے امامہ گلے میں کھلا ہوا ہے. سید مہدی نے خواب میں کہا بیوی کوئی غلطی ہو گئی. کہا غلطی نہیں ہوئی, اکبر کا مصائب کم پڑا کرو. سید مہدی کہا بیوی کوئی غلطی ہوئی. کہا غلطی نہیں ہوئی, جب سے مصائب پڑا ہے زینب عباس کے گلے میں باہیں ڈالے, نہر فرات پہ رو رہی ہے. اللہ مان بھائی یہی حق ہے رونے کا, شرم نہیں کیجیے, وکیلہ کرتے آئیے. جب سے مصائب پڑا ہے زینب عباس کے گلے میں باہیں ڈالے رو رہی ہے. بس عزادارو ایک واقعہ اور سن لو, میں شہادت پڑھوں گا. پر رونا جتنا رونا ہے, آج رونے نہ جانے کل کوئی زندہ رہے نہ رہے. 2 آنسوؤں میں اگر بخشش ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. عزادارو مصر میں ایک آدمی رہتا ہے جس کے 2 بیٹے ہیں. جو رونے آئے ہوں میں صرف ان سے مخاطب ہوں. مصر میں ایک آدمی رہتا ہے جس کے 2 بیٹے ہیں. مصائب شروع ہو چکا ہے, بس آپ کی طبیعت بن گئی. جائیداد کا بٹوارا, آدھی جائیداد چھوٹے نے لے لی, آدھی جائیداد بڑے نے لے لی. جب جائیداد کا بٹوارا ہوا تو شادی کی ڈبی برآمد ہوئی. ڈبی کھولی گئی, اس میں ایک بال تھا خوبصورت. چھوٹے نے کہا یہ بال میں لوں گا, بڑے نے کہا بال میں لوں گا. قاضی کو بلایا گیا, قاضی نے بال دیکھا, کہا یہ تو محمد کا بال ہے, یہ تو کائنات کے نبی کا بال ہے. چھوٹے نے کہا یہ بال میں لوں گا, بڑے نے کہا یہ بال میں لوں گا. کبھی جائیداد کا بٹوارا ہوا ہے تو یہ بال کے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے. بال کاٹا جائے گا, آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو. ایک طرف سے چھوٹے نے پکڑا جو رونے آئے ہو, ایک طرف سے بڑے نے. قاضی نے جو تلوار اٹھائی, چھوٹے نے بال چھوڑ دیا. قاضی نے کہا کیا ہوا, کہ اتنا خوبصورت بال میرے سامنے کٹ جائے. اللہ مان جو رونے آئے ہو صرف ان سے مخاطب. اتنا خوبصورت بال میرے سامنے کٹ جائے, میں تو زندہ ہی مر جاؤں گا. ارے میرے بڑے بھائی میری جائیداد بھی لے لے, مجھے تھوڑا زیادہ رادے میں محمد کا دیدار کر کے آؤں کہ جس کا بال اتنا خوبصورت ہے. اللہ جانے محمد کتنا حسین ہوگا. مدینہ میں آیا, پتہ چلا محمد دنیا میں نہیں ہے. کسی نے کہا محمد کی ہم شکل ہے, نام علی اکبر ہے, 7 حجابوں میں رہتا ہے, بس تم اسے دیکھ لو, محمد کو دیکھ لو, ایک ہی بات ہے. دروازے پر دستک دی. حسین باہر آتے, مختصر کر رہا ہوں. حسین باہر آئے, قدموں پہ ہاتھ رکھا, کہا مولا محمد کا دیدار کرنا ہے. کیا میرا نانا تو نہیں, ہم شکل پیغمبر ضرور ہے. علی اکبر کو بلایا, اس نے علی اکبر کو جو دیکھا حیرت زدہ ہو گیا. کہتے مولا کیا محمد ایسے ہی ہے, کیا ایسا ہی ہے. کہا چل کے دکھا, مخ سے چل کے دکھایا. کہا بات کر کے دکھائے, بات کر کے دکھا. 7 حجاب اتارے, تو میں نے مقتل میں پڑھا 7 حجاب اتارے اور خوش ہو گیا. اتنے میں حسین زمین پہ بیٹھ گئے. کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی. کہا غلطی نہیں ہوئی, اے مسافر سوچ, اگر ایسا بیٹا تیرا اور تمہیں خواب آئے کہ اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے تو تجھے کیسا لگے گا. مولا میں تو اٹھوں نہیں مر جاؤں گا. کہا حسین کی ہمت دیکھ, اس کے کلیجے سے برچھی نکالے گا. اور علمان اللفظ جو ہونے آئے وہ مجھے معاف کرنا. علمان تابوت لے آئیے, اٹھے کوئی نہیں, اٹھے کوئی نہیں, تابوت آ گیا ہے, بس میں نے مصائب شروع کر دیا, مجھے معاف کر دیجیے گا. بس اٹھے کوئی نہیں, بیٹھے گئے, مصائب سنتے آئیے گا. عزادارو اکبر کو اجازت ملی, 1 رات پہلے جو ملتے ہو دیکھتے آئیے, جنازہ اکبر کا آ چکا ہے. عزادارو شب عاشور جو کل رات آنی ہے نا, اس رات حسین نے اکبر کو بلایا. اکبر پاس آنا, کہا جی بابا جاؤ ماں کو مل کے آ جاؤ, صبح تم نے شہید ہونا ہے. کہا بابا میں تو ماں کو مل کے آ گیا. کہا نہیں, میری بہن زینب نے کہا ہے تو ابھی ملا نہیں. اکبر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا جو میری ماں ہے نا
کون ہے؟ کہا غریب لیلا میری ماں ہے۔ کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا مجھے چچا عباس نے بتایا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے عباس چچا نے مجھے کرسی پہ بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا دیکھ تو وقت کا محمد ہے، میں وقت کا علی ہوں، کل اللہ جانے تم زندہ رہو نہ رہو، جا اس بی بی کو مل کے آ جس نے تمہیں کبھی بیٹا نہیں کہا۔ کہا عباس پھر کیا ہوا علی اکبر؟ کہا میں جاتا ہوں خیمے میں، کیا دیکھا میری ماں مصلے پہ ہے، جو رونے آئے اس کے لیے جملہ ہے، میری ماں مصلے پہ ہاتھ بلند کر کے کہتی کیا ہوا اگر اس نے پالا ہے تو میرے جگر کا ٹکڑا۔ عزادار اکبر آ کے کہتے اماں 18 سال کی جوانی کا پہلا اور آخری سلام۔ اللہ مان بس ہو گئی عبادت، ہو گئی عبادت۔ کم 18 سال کی جوانی کا پہلا اور آخری سلام۔ بی بی کھڑی ہوئی اکبر کو گلے لگائے، کہا اکبر کہیں راستہ تو نہیں بھول گیا؟ کہا نا ماں مجھے چچا عباس نے بتایا ہے کہ تو میری ماں ہے۔ بی بی خیمے پہ آ کے کہتی ہے عباس تیرے فضل کی خیر، تو نے میرا بیٹا مجھے ملوایا ہے۔ عزادار اکبر کو گود میں لٹایا، مختصر اکبر کو گود میں لٹائے، کپڑے لیے، صندوق کھولا، صدقہ کیا، رکھتی جا رہی ہے۔ اکبر نے کہا ماما کیا کر رہی ہو؟ کہ کل شام غریبہ کی رات جب لوٹنے آئیں گے نا تیرا صدقہ سمجھ کے دے دو۔ اکبر نے کہا ماں مجھے جانے دو، مجھے موت کی اجازت دو۔ کہا اچھا اکبر جیسے بطول کی مرضی، قربانی ایسے دینا کہ بطول کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہونی پڑے۔ عزادار میں جملہ کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حسین باہر آیا، اچھا کیا ہوا اکبر؟ کہ بس اماں مل کے آ گیا ہوں۔ کہا اچھا اکبر پھر ایک کام کرو، میری بہنوں کی خواہش ہے آخری اذان دے دو، بس میں نے قریب لے آیا ہوں، آپ کو مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر ماں کو مل آئے ہو نا آخری اذان دے دو۔ اکبر کو دستہ اذان پہ آئے، پہلا جملہ کہا اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر کہنا تھا، زینب تڑپ کے کھڑی ہوتی ہے، فضا اماں قریب آنا، کہا جی آقا زادی، کہا حسین کو کہے کہ تمہارے بیٹے کی آواز تیری بہنوں کے کانوں میں نہیں آ رہی۔ چلو حسین جملہ ان کے لیے ہے۔ حسین تڑپ کے کہتے اکبر آواز بلند کر، میری بہنوں کے کانوں میں تیری آواز نہیں جاتی۔ اکبر تڑپ کے کہتے بابا تمہیں اپنی بہن کا خیال ہے جو مدینہ میں میرا انتظار کر رہی ہے، 7 محرم کا وعدہ تھا۔ ہو گئی بس بولا آپ کے آنسو کا مڑ جائے، کوئی غم نہ دے، شرم نہیں کیجیے گا۔ بابا تمہیں زینب کا خیال ہے، بابا تمہیں کلثوم اور رقیہ کا خیال ہے، تمہیں میری بہن کا خیال نہیں؟ وہ 7 محرم کو میرے انتظار کر رہی ہے، مٹی پہ میرے قدموں کے نشان رکھ کے بیٹھی ہے۔ کہا تو اکبر آزاد دے وہ سنے گی۔ اکبر نے جب کہا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، سغرا کھڑی ہوئی، امام البنین کو کیا میرا اکبر آ گیا؟ اللہ مان ہو گئی بات، بس میں نے مختصر کہہ دیا میرا اکبر آ گیا ہے، بس عزادارو مل گئی اجازت اکبر کو، جنازہ آ چکا ہے۔ ایک جملہ سنیے، مجھے اجازت دیجیے۔ اکبر کو اجازت ایسے نہیں ملی، سب بیویوں نے پہلے طواف کیا، اکبر کو امامہ باندھا، جب تاج الحلق باندھا نا تو حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے کیا اکبر نے واپس نہیں ڈالا؟ کیا میرا اکبر اب واپس نہیں آئے گا؟ تاریخ کے جملے ہیں علی اکبر کو 7 مرتبہ بھیجا، حسین نے 7 مرتبہ بلایا، اکبر نے آخری مرتبہ کہا بابا بھیجنے کا ارادہ نہیں، جو رونے آئے ہوگا ان کے بات کر رہا ہوں، بابا بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ کہا اکبر بھیجنے کا ارادہ تو ہے مگر تمہیں کیا معلوم بیٹا ہو تم جیسا، کہاں جی چاہتا ہے بھیجنے کو، بس بابا مجھے اجازت ہو۔ اکبر گئے۔ عزادارو میں نے روایت میں پڑھا ہے برچھی ماری نہیں، اس نے برچھی جو ہی کلیجے میں گئی اس نے توڑ دی۔ اللہ جو سر پہ ماتم کہنا جانتے ہیں صرف ان سے خاتم ہے، سر پہ ماتم کہنا ہے تو اللہ جانے کس کی کریا قبول ہو جائے، اللہ جانے سجاد کس کے پہلو میں بیٹھا ہو، اللہ جانے رقیہ کلثوم کس کے پہلو میں بیٹھی ہو۔ اس نے جو ہی پھل توڑا اکبر منہ کے بل زمین پہ آئے، حسین بھاگے گئے بلکہ کوہنیوں کے بل گئے
اور کہتے اکبر آواز دے مجھے نظر نہیں آتا. اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. عزادارو اکبر کے پاس پہنچے, سینے پہ ہاتھ ہے اکبر کے, اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سینے صد رہا من انت صدر ہی کمیل. اکبر سینے میں کیا ہے؟ کہا بابا برچی کا پھل ہے. جو انہوں نے آئے ہو صرف ان کے لیے جملہ ہے جسے میری پوری مجلس یاد ہے. اکبر کے سینے کی برچی کی بات آئی, حسین نے کیسے نکالی؟ ایک گھٹنا سینے پہ رکھا. اللہ مان بس یہی حق ہے رونے کا, اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. سینہ اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل, جو ہی سینے پہ گھٹنا رکھا, ایک حال برچی پہ رکھا. حالات ہی سوال پہ صدر ہوا بے انظر نجف ہی, جو ہی برچی کا پھل نکالتا ہے, برچی نہیں آئی, کلیجہ علی اکبر کا ساتھ آ گیا ہے. حسین کبھی کلیجے کو